کیا تھا واصل جہنم کیا تھا، تو وہاں انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس کا انتقام لوں، اور انتقاماً یہ عہد کیا تھا کہ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک چاک کر کر آپ کا کلیجہ مبارک چباؤں گی۔ اور اسی غرض سے انہوں نے اس غزوے میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نشانہ عرب میں بہت پکا مانا جاتا تھا، انہیں اس غزوے میں شامل کیا تھا، اور ان کا کام ہی یہ رکھا تھا کہ موقع ملتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کا سینہ مبارک چاک کر کر آپ کا کلیجہ مبارک چباؤں گی۔ اس غزوے کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد جو آپ کو شدید ظاہری تکلیف اور ایذا جو پہنچائی گئی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے نازک اعضاؤں کو کاٹا گیا، ناک کان ہونٹوں کو الگ کیا گیا، سینہ مبارک چاک کیا، کلیجہ مبارک نکالا، اور اسے ہندا نے چبانے کی بھی کوشش کی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ سے نہیں دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی چادر مبارک ڈال دی تھی۔ بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی جان جو آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی دیکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک یہ میسج ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے چچا جان کے ان قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو چاہے اس سے پچھلی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تو تب انہوں نے اپنا ایمان پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم میرے سامنے مت آئے گا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا جان کی شہادت یاد آ جاتی ہے، لیکن دونوں کو معاف فرما دیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے چچا جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کی، آپ کو پتہ ہی ہے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے چہیتے چچا جان کے قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ اور آج فی زمانہ کیا دیکھنے میں آتا ہے، ایک اصلاحی بات کر رہا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر دوستوں یاروں میں، محلے پڑوس میں، سگے خون کے رشتوں میں بھی اتنی بڑی کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے، ملنا جلنا ترک کر دیا تھا زندگی بھر کا کہ جی میں نے تو زندگی کو موت کا ملنا ختم کر دیا، اس نے یہ کیا، اور بات سنے تو کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں معاف کر دینا یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ آپ عمرے پہ آئے نا، دیکھیں عمرے کی فضیلت کیا آپ کو پتہ ہے؟ عمرہ زندگی کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ یقین کامل رکھیں کہ ہماری زندگی کے سارے گناہ دھل چکے ہیں الحمدللہ، اور اب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم سب شفاعت کی عرضیاں لے کر آئے، سب شفاعت کے پروانے بھی انشاءاللہ حاصل کر کے جائیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ تو جب یہاں سے واپس جائیں گے نا تو بالکل گناہوں سے پاک۔ اب اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی بات ہے، کسی سے کوئی ناراضگی ہے، ناچاکی ہے دل میں ابھی بھی آپ کے محل ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس سوال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کر کے جانا ہے یہاں سے۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ناچاکی ہے تو وہ یہاں ختم کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کیوں کسی کے لیے کوئی بات لے کے جائیں؟ بہت ساری ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس سفر پر آنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مل کے آ جاتے ہیں کہ یار عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، لیکن کچھ ناراضگیاں اتنی ہوتی ہیں کہ نہ آپ گئے نہ وہ آئے۔ تو دیکھیں یہی وہ موقع ہے جو اپنوں کو منانے کا ہوتا ہے۔ دیکھیں درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور دیکھیں جس ڈال کے اندر لچک ہوتی ہے نا اس پہ پھل بھی زیادہ لگتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے پتہ؟ اپنے بندے میں عاجزی اور انکساری۔ اللہ تعالیٰ کو حسن اخلاص پسند ہے۔ جو لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں نا کہ اپنی اکڑ میں، اپنے زوم میں، وہ ان کے اپنے اسٹائل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے عاجزی اور انکساری کو۔ تو اپنے اندر عاجزی اور انکساری لائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اگر کسی سے جھک کر مل لینے میں تمہاری عزت جاتی ہے تو جائے، روز محشر مجھ سے لے لینا۔ کتنی بڑی حدیث مبارکہ، آپ یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ آپ صرف حدیث مبارکہ کو نہیں سنیں، آپ یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے، کہ یہ ناراضگیاں ناچاکیاں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ تو اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کریں، پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر جینے کا مزہ ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ اگر کسی کی ناراضگی ہے نا کسی سے، اس کو معاف کرنے کے بعد اس کی زندگی میں کتنی راحتیں آئیں گی، ذہنی سکون ملے گا اس کو۔ ابھی کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے منہ بنا لیا، آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، اس نے ادھر منہ پھیر لیا، یہ کیا ہے سب کچھ؟
اور جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے نا، دیکھیں جانا ہم سب نے اس دنیا سے، جب سب نے جانا ہے، کسی کے گھر میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، چاہے اس سے کتنی بھی ناراضگی ہو، پھر آدمی کیا بولتا ہے، اب انتقال ہو گیا اب میں چلا جاؤں، تو کیا اپنوں سے ملنے کے لیے کسی کا اس دنیا سے جانا ضروری ہے؟ یہ بتائیں۔ مرنے کے اوپر سب چلے جاتے ہیں، جیتے جی نہیں مل رہے۔ اپنوں سے جیتے جی ملے، اپنوں کو جیتے جی منائے، یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ جو باغ آیا ہمارے سیدھے ہاتھ پہ، اس باغ پہ ابھی ہم کچھ دیر کے لیے ساری گاڑیاں یہاں اسٹاپ کرتی ہیں۔ پیر عثمان تو ہم لوگ صرف پیر عثمان کا پانی پینے گئے تھے، جو میں نے آپ لوگوں کو ایک فیور دیا تھا الحمدللہ کہ آپ ہر جگہ ٹائم پہ آئے الحمدللہ۔ تو یہاں پر ہم جس طرح بھی یہاں رکے تھے 10-15 منٹ وہی رکیں گے، اس کے بعد بہت شریف کی حاضری باقی ہے۔ اب نماز کی جگہ ہماری ختم ہے، شہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ باغ کی بھی زیارت کر لیجیے گا، اور کوئی کھجور لینا چاہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں پر کھجوریں بہت زیادہ چیپ ریٹ میں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کوالٹی وائز وہ نہیں ہوتی جو کوالٹی وہاں تھی، لیکن سستی بہت ہوتی ہے کھجوریں، یعنی اتنی سستی ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اتنی سستی بھی کھجور ہوتی ہیں، لیکن کوالٹی دیکھنا آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہیں بھی کسی کو نہیں بولتا کہ کھجور خریدو، کیونکہ بعد میں بدگمانی ہوتی ہے کہ جی شاہد بھائی آپ نے بولا تھا۔ اچھی لگتی ہے تو بسم اللہ، نہیں تو نہیں، پہلے کوالٹی چیک کیجیے گا۔ قیمتیں ضرور کم ہے، لیکن جب قیمت کم ہوتی ہے تو کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لیکن ٹائم سے سب نے 15 منٹ کے اندر بغیر بلائے سب نے اپنی گاڑی میں آ جانا ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا، بس یہ ضروری ہے۔ ٹائم کے اوپر آ جائیں گے اور شیر پہ حاضری دے کے نماز سے پہلے ہم اپنے ہوٹل پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ٹھہریں گے، یہاں ساری گاڑیاں جو شرکے کی ہوتی ہیں یہاں پر اسٹاپ کرتی ہیں، اور یہ باغ مدینہ کہلاتا ہے۔ احد شریف ہمارے سامنے ہے، جبل احد کے دامن میں اس کو احد شریف کا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اگر لینا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن وقت سے گاڑی میں آ جائے گا بس، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باقی جب ہم کو شہادت کا واقعہ باقی ہے کہ آپ کو اس غزوے میں شہادت کے بعد ملائکہ نے غسل دیا تھا، یہ واقعہ ہے۔ احد شریف کی تفصیل ہے، اور یہاں پر ایک پہاڑ ہے جبل رمات، اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ ابھی پوری تفصیل جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر میں آپ کو سناتا ہوا پوری تفصیل بتاتا ہوا اور شریف کے دامن میں جا کے رکیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا، اور زیارتوں کے دوران کہیں بھی کسی کو اگر میری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو، دیکھیں یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو مجھے بھی معاف کر دیجیے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، لیکن میرے سے اپنی کسی بات پہ کوئی ناراضگی نہیں رکھیے گا۔ آگے جگہ ہے، سب سے آگے جگہ ہے، وہ دیکھو ایک ہی جگہ، پوری جگہ خالی ہے، وہ آگے خالی ہے۔